رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما وبأبي حنيفة مسلكا ومذهبا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. عاشقان روز محشر بقيامت کارنیست. عاشقان روز محشر بقیامت کارنیست. عاشقان جز تماشای جمالیار نیست. درود شریف. اللهم صل وسلم كما تحب وترضى. عزیزان محترم، آج 10 अप्रैल 2026 हम यहाँ जामी मस्जिद बैतुल मामूर में जुम्मा की बनिस्बत जमा है। अरती अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायती عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. رواه البخاري. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت فرمایا اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبئی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھے پکڑ لیا، یعنی حضور نے آمنے سامنے سے میرے دونوں کندھوں پر اپنی
دونوں ہاتھ یوں رکھا، ایک ہاتھ ایک کندھے پر، دوسرا دوسرے کندھے۔ یہ محبت پیار کی وجہ سے یوں ہاتھ رکھا آمنے سامنے سے۔ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبیہ، عبداللہ بھی عبداللہ تھے، فاروق اعظم کا بیٹا تھا عبداللہ، اور حضور نے مجھے ایک وصیت فرمایا، فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل۔ مجھ سے کہو عبداللہ، عمر کے بیٹے، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہ، دنیا میں ایسے رہ، ایسی زندگی گزار گویا کہ تم مسافر ہے، یا راستہ گزرنے والا ہے۔ مسافر اور راستہ گزرنے والا وہ لمبی چوڑی تیاری نہیں کرتا ہے۔ مسافر بولتا ہے کہ نہ اپنا آبائی علاقہ ہے، نہ اپنا گاؤں ہے، نہ اپنا وطن ہے، یہاں لمبے چوڑے آبادی کی ضرورت نہیں، تیاری کی ضرورت نہیں۔ اور راستہ پر گزرنے والا وہ بھی لمبی چوڑی تیاریوں کی وہ انتظام نہیں کرتا ہے، نہ راستے پر کوئی تعمیر بناتا ہے، نہ کوئی اور انتظام کرتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ دنیا میں ایسے رہے عبداللہ جیسے مسافر یا راستہ گزرنے والا۔ مطلب حدیث پاک کا ہے کہ دنیا جو ہے اور دنیا میں ہر انسان جو ہے وہ مسافر جیسے، راستہ گزرنے والا جیسے۔ مولا نے فرمایا یقین فی مکڑ دی دنیا دے رنگا رنگ بندگانان اچھڑل، یقین فی مکڑ دی دنیا دے رنگا رنگ بندگانان اچھڑل، ڈیر سرداران ڈیر امیران ڈیر یشاہان اچھڑل، ڈیر سرداران ڈیر امیران ڈیر یشاہان اچھڑل، ڈیر ود سر ایمان نتی روپ دے، دے بے وفا معشوق ڈیر ڈیر عاشقان اچھڑل۔ دنیا میں ہم سب مسافر ہیں، دنیا میں ہم سب راستہ گزرنے والے جیسے ہیں، دنیا ہمارے لیے مستقل ٹھکانہ ہے نہیں، عارض ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمار امتی ما بین 60 الی 70،
وقل من يجاوز ذلك. سردار دو جہاں نے فرمایا کہ میری امت کی عمر 60-70 سال کے درمیان میں ہے. درمیان ہر انسان تد انسان پا نظر گورا. ہر انسان تد انسان پا نظر گورا. بل انسان تد خپل ځان پا نظر گورا. کپنز چت دی کور وی پا دنیا کے مقبرے تد مکان پا نظر گورا. مقبرے تد مکان پا نظر گورا. قرآن کریم نے فرمایا قل محبوب آپ کہہ دیجئے اپنی امت سے ان الموت الذی بے شک موت جو ہے وہ موت الذی تفرون منہ وہ موت کی جس سے تم بھاگتے ہو. طبعی طور ہر انسان جو ہے وہ موت سے بھاگتا ہے. موت کسی کو پسند نہیں ہے. پسند نہیں کیوں؟ ہر کسی کو فتح ہی کہ یہ موت جو ہے میری حیات کو میری زندگی کو تباہ کرتا ہے، ختم کر دیتا ہے. ایک جملہ معترضہ ہے. موت ہر چیز کو مارتا ہے. ہر روح، ہر سانس والا کو موت مار ڈالتا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہی کہ وہ موت کو مارتے. سمجھ میں؟ موت ہر چیز کو مارتا ہے. بعض ایسی خوش قسمتی کہ وہ موت کو مارتی. وہ کون سے لوگ ہیں؟ ہاں عقلجا نے بتایا. تفسیر قرآن پڑھنے کی برکت سے وہ شہداء ہے. موت ہر کسی کو مارتا ہے. شہید موت کو مارتا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. شہداء کے بارے میں مت کہو کہ وہ مر گئے، بلکہ وہ زندہ ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.
شہداء کے بارے میں خبردار گمان بھی مت کرنا کہ وہ مر گئے، وہ زندہ ہے، خدا ان کو کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ تو عرض تھا وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ملاقات کریں گے۔ تم ملاقات نہیں چاہتے ہو موت سے، تم بھاگتے ہو، وہ تمہارے پیچھے پیچھے وہ بھاگتا ہے۔ تم موت سے بھاگتے ہو، موت تمہارے پیچھے بھاگتا ہے۔ مرگ دی فسرد، مرگ دی فسرد امیر فقیر، شتیب اخرے پگڑتوگیر، آخر بلا شیلدی جگیر، آخر بلا شیلدی جگیر، شتینی والی درت کمان کے۔ تفرون منہ، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت تمہارے ساتھ ضرور ملاقات کریں گے۔ موت ایسی چیز ہے کہ جس نے انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا۔ سردار انبیاء 1,24,000 انبیاء کا سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت نے نہیں چھوڑا۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ نے فرمایا، اگر دنیا بکسبا بند بودی، اگر دنیا بکسبا بند بودی، ابو القاسم محمد زندہ بودے۔ دنیا اگر کسی کے ساتھ وفا کرتا تو ابھی محمد عربی ابو القاسم، قاسم کا باپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا میں ہوتے۔ نہ کسی پیغمبر کو چھوڑتا ہے، نہ بادشاہ کو چھوڑتا ہے، نہ گدھا کو چھوڑتا ہے، نہ عالم کو چھوڑتا ہے، ہر کسی کو اٹھا لیتا ہے۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، ہاں تو موت کی بات پھر کیا ہوگا؟ پھر کس کے پاس جانا ہوگا؟ جی 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 ابازول براج، جہاں کہیں کہ تم جاؤ گے واپس ابازو کی طرف آنا ہے۔ پھر کس کے پاس جانا ہے؟ ثم تردون، پھر تم لوگ پا دیے جاؤ گے
تمہارے واف سے ہوگا، پیش ہوگا، کس کے سامنے؟ قرآن کریم نے ناشنا الفاظ لائے، یہ نہیں فرمایا ثم تردون الى اللہ، الى اللہ لفظ قرآن نہیں لایا، خدا کا نام نہیں لایا، بلکہ خدا کی دو صفات کو قرآن ذکر کیا اس آیات میں، ثم تردون الى اللہ، ثم تردون الى الرحمن، ثم تردون الى الرحیم۔ ان الفاظ کو چھوڑ کر قرآن خدا کی دو صفتیں کو ذکر کیا ہے، ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لٹائے جاؤ گے ایسے ذات کی طرف کہ وہ غیب اور شہادہ دونوں جاننے والا ہے، یعنی ایسی ذات کے سامنے تمہارے پیش ہوگا کہ وہ اس کو چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں بھی فتح عالم ہے اور ظاہری چیزوں کے بارے میں بھی۔ حضرت ابراہیم موحد اعظم، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کی اولاد میں خدا نے 14,000 انبیاء کرام کو بھیج دیا، ابراہیم موحد اعظم۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء۔ یا رب، اگر میں چپکے سے کوئی کام کرتا ہو یا بولتا ہو یا کلم تو جانتا ہے، اور میرے رب زمین آسمان میں کوئی چیز بھی مخفی پوشیدہ نہیں ہے تیرے علم سے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى ويعلم ما تحت الثرى۔ چھپی ہوئی چیز، چھپی بات کو اور اس سے زیادہ مخفی بات کو یا عمل کو خدا جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَحْتَ ثَرَى، خاک نمنا کے نیچے بھی خدا جانتا ہے کہ وہاں کیا ہے۔ تو تمہاری واپسی ہوگا، پیش ہوگا الى عالم الغیب والشہادہ۔ یہ سوچ نہیں کرنا ہے کہ بلوغ سے لے کر 60 سال تک، 70 سال تک، 80 سال تک، 100 سال تک میں نے بہت سے وہ کام کیا ہے، شاید خدا کو پتہ نہ، خدا کو کیسے پتہ؟ پھر آدم سے لے کر قیامت تک انسانوں، جنات، مخلوقات کے ساتھ حساب کرنا، ان کی حساب لینا اور ان کی اعمال کے بارے میں پتہ چلنا، یہ تو مشکل ہے، خدا کو کیسے پتہ ہے؟
خدا نے فرمایا ان خیالست محالست جنون، تیرا یہ خیال پاگل پن ہے، یہ خیال مت کرنا کہ میں چپکے سے کوئی وہ عمل کرتا ہو نافرمانی والا خدا کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ خدا کو یہاں بھی پتہ تھا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، پیٹ کے اندر، پھر وہ جالی کے اندر، پھر رحم کے اندر، تن پردوں کے اندر یہ تصویر کس نے کھینچا، یہ شکل کس نے دیا، یہ احسن انداز میں کس نے تجھے بنایا، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، سر سے لے کر پاؤں تک، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہے، تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تصویر ہے۔ سوچتے ہیں دل میں دنیا، سوچتے ہیں دل میں دنیا، مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ سوچ مت کرنا، یہ خیال مت کرنا کہ میری زندگی بھر کے اعمال میں خدا کو کہاں سے فتح ہے، تو خدا نے فرمایا ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ پھر عالم الغیب و شہادت ذات کے سامنے تمہارے پیش ہوگا، فینبئکم وہ خبر دے گا، بما کنتم تعملون فی الدنیا، دنیا میں جو تم اعمال کرتے تھے ہر ایک عمل کے بارے میں خدا خبر دے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ۔ وارسا چی خدای قاضی شفیع بپاک نبی وی، فارسا چی خدای قاضی شفیع بپاک نبی وی، تب بیا حل تکی پتے جب چلن انکڑے۔ فارسا چی خدا قاضی شفیع بپاک نبی وی، زاریہ پزان چی لاغ میدان پڑرائشی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين۔